باپ بھی کھڑا ہے، اب بیٹھنا ہے تو جتنی دیر تک تیرا باپ تیرا ابو جان نہ بیٹھے اتنی دیر تک تو نے بیٹھنا نہیں، اس سے پہلے تو نے بیٹھنا نہیں۔ جب تیرا باپ بیٹھے گا، تیرا ابا جان بیٹھے گا، تیرے ابو جان بیٹھیں گے، پھر بیٹھنا ہے۔ اس طرح کی چند باتیں بیان فرمائی اور فرمایا کہ یہ کام کرنا تیرا کام ہے، آسمانوں سے اللہ کی رحمت نازل کرنا یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز ختم ہو چکی نہ میرے پیارے بھائی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کی عزت کرو، ان کا اکرام کرو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ ایک باپ تھا، باپ مالدار تھا، بات بڑی توجہ کے ساتھ سننا، مالدار تھا باپ۔ اس نے اپنی سارے جائیداد جو تھی نا، زمین تھی، جو پلاٹ تھا، جو کوٹھی اور بنگلہ تھا، جو کچھ بھی تھا، اس نے نا حصے کیے۔ جتنا بھی مال تھا نا، جتنا بھی، اس کے 3 بیٹے تھے، اس نے 3 حصے کیے، 3 ڈیریاں لگا دیں۔ 2 ڈیریاں اس نے اپنے مال کی لگا دیں، جو بھی مال تھا، پلاٹ تھا، زمین تھی، وہ لگا دیے۔ 2 بیٹے 3 تھے، حصے 3 کرنے تھے۔ ایک طرف آپ بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میرے بیٹو، تم 3 بیٹے ہو میرے، تو میں نے 3 ڈیریاں لگا دی ہیں، 2 ڈیریاں مال کی ہیں اور تیسری ڈیری میں ہوں، جس نے جو جو لینا ہے وہ لے کے چلا جائے۔ بات سمجھے میری؟ مال کو جمع کیا، بیٹے 3 تھے، اب 3 ڈیریاں لگانی تھی اپنے مال کی تقسیم کرنے کے لیے۔ اپنے پورے مال کی اس نے 2 ڈیریاں لگا دیں، تیسری ڈیری وہ خود بن گیا۔ کہنے لگا کہ یہ اب 3 ہو چکی ہیں، تیسری ڈیری میں ہوں، اب تم 3 بیٹے ہو، ان تینوں میں سے تم تینوں کو ان تینوں میں سے جو جو پسند ہیں وہ اٹھا کر کے لے جاؤ۔ 2 جو تھے، جو پہلے ہی مالدار تھے، مالداروں کو مال کی ہوتی، وہ 2 ڈیریاں مال کی اٹھا کر کے لے گئے۔ جو کمزور تھا مزدور قسم کا، وہ اپنے باپ کو اٹھا کر کے گھر لے گیا۔ اس نے باپ کا انتخاب کیا، دوسروں نے مال کا انتخاب کیا۔ مال جو ہے یہ سدا نہیں رہتا، مال ختم ہو جاتا ہے۔ جتنا بھی پیسہ ہونا، جتنا بھی مال و دولت ہو، جتنا بھی، یہ ختم ہو جاتا ہے، یہ نہیں رہتا۔ یہ مال یہ سدا نہیں رہتا، یہ تو ایک سائے کی طرح ہے، جو صبح کی طرف اور طرف ہوتا ہے، شام کے وقت اور طرف کی ہوتا ہے۔ جو مال لے کر کے گئے تھے، مال ان کا ختم ہو گیا۔ جو اپنے باپ کو گھر لے کر کے گیا تھا، کیا ہوا؟ وہ اپنے باپ کی خدمت کرتا رہا، اپنی حسب توفیق جتنا وہ مزدوری کرتا، جتنا کماتا تھا، وہ اپنے باپ کو کھلاتا رہا، خدمت کرتا رہا۔ باپ نے ایک دن کہا کہ بیٹا، میرا مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے۔ کیا کہا؟ بولو کیا کہا؟ مچھلی کھانے کو میرا دل کرتا ہے۔ بیٹا گیا، اس نے مچھلی خرید لی، مچھلی گھر لے کر کے آیا۔ اب مچھلی کا گوشت بنانے لگے، اسے چیر پھاڑ کیا تو کیا ہوا کہ مچھلی کے پیٹ سے ایک ہیرا نکلا۔ مچھلی کے پیٹ سے ایک ہیرا نکلا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ مچھلی کے پیٹ سے کیا نکلا ہے۔ وہ لوگوں کو دکھانے شروع کر دیا کہ یہ مچھلی کے پیٹ سے نکلا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، یہ تو ہیرا ہے، بڑا قیمتی ہے، جو یہ ہیروں کا کام کرتے ہیں ان کے پاس جاؤ، یہ بڑی قیمت کا بک جائے گا۔ وہ ہیرا جو ہے مچھلی کے پیٹ سے نکلا، جو اپنے باپ کی خدمت کے لیے، باپ کو کھلانے کے لیے نکلا تھا، مچھلی لے کر آیا تھا، اس کے پیٹ سے نکلا تھا۔ اب اللہ نے اس کے اوپر اپنی رحمت کی کہ باپ کی خدمت کی ہے، باپ کی فرمائش کو پورا کیا ہے، مچھلی لے کر آیا ہے باپ کو کھلانے کے لیے۔ اب اللہ نے اس کا صلہ یہ دینا ہے کہ اللہ نے اس کو مالا مال کرنا ہے۔ مچھلی کے پیڑ سے ہیرا نکلا،
وہ اتنے زیادہ مال کا ہوا کہ جنہوں نے جو مال اپنے گھر کے اندر لے کر کے گئے تھے ان کے مال جو ہیں وہ ختم ہو گئے، وہ کنگال ہو گئے، اور اللہ پاک نے اب باپ کی خدمت کی وجہ سے اس کو مالا مال کر دیا، یہ ان دونوں سے امیر ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، والدین کی خدمت کرنا یہ فرض ہے، یہ اللہ کا حکم بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اور جو لوگ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں ان کے گھروں کے اندر کبھی پریشانی نہیں آتی، ان کے گھروں کے اندر کبھی مصیبتیں نہیں آتی۔ کیوں؟ کہ یہ دو ولی ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، یہ ان کی خدمت کرتے ہیں، وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ آج ایک بے برکتیوں کا سبب بہت بڑا یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی عام ہو رہی ہے، والدین کی ہم فرما برداری نہیں کرتے، اتباع نہیں کرتے۔ وہ والدین کے جنہوں نے ساری زندگی والدین کی خدمت کر کے اپنی اولاد کو پالا، اپنی اولاد کو تعلیم دلوائی، کسی کی اولاد ڈاکٹر بن جاتی ہے، کسی کی پروفیسر بن جاتی ہے، بڑے بڑے افسر بن جاتے ہیں، افسر بننے کے بعد یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ اے اللہ کے بندو، انہوں نے اپنی زندگی کو تمہارے نام لگا دیا اور تم کہتے ہو کہ کیا کیا ہے؟ باپ نے محنت کر کر کے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیا، باپ ساتا ہے، یہی بیٹا ڈاکٹر بننے والا وہ کہتا ہے کہ تیرے جسم سے بدبو آتی۔ باپ کے پاس نہیں جاتا، بوڑھی ماں کے پاس نہیں جاتا کہ جراثیم ہے، تجھے یہ الفاظ کہنے سے پہلے تجھے موت آ جانی چاہیے کہ تو اپنے باپ اور ماں کو یہ کہتا ہے تمہارے جسم سے بدبو آتی ہے، میرے بچے تمہارے قریب جائیں گے، میری بیوی تمہارے قریب جائے گی، تمہارے جسم کے ساتھ جراثیم ہیں۔ ایسے الفاظ کہنے سے پہلے کاش کہ تیری زبان جو ہے وہ کٹ جائے۔ ایسے ہوتا نہیں، کتنے ہی بڑے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کی پوجا کرتے ہیں، اپنی اولاد کی پوجا کرتے ہیں، اور والدین کو اپنی کوٹھی اور بنگلے کے اندر وہ رہنے کے لیے بھی نہیں رکھتے۔ تو جب معاملات ایسے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی، اور تو ڈاکٹر بن گیا، تو مالدار بن گیا، اور باپ بوڑھا ہو گیا، ماں بوڑھی ہو گئی، اب تو کہتا ہے کہ تمہاری عقل کام نہیں کرتی، تم بوڑھے ہو چکے ہو، تمہارا دماغ بوڑھا ہو چکا ہے، تو ڈانٹتا ہے کہ تمہیں اب عقل نہیں ہے۔ یہ جدید دور ہے، اور یہ جتنا مرضی بھی جدید دور ہو جائے، لیکن جن کے پیچھے دعائیں والدین کی ہوتی ہیں ترقی وہی کرتے ہیں، سکون زندگی کے اندر وہی پاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے محدث کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حج کے لیے گئے، واقعہ بڑا مشہور بھی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سننے والا ہے۔ حج کے لیے گئے، بیت اللہ کے طواف کی، رات کا وقت تھا، رات آرام کر رہے تھے، رات غیب سے آواز آئی، اونچی آواز سے آواز آئی کہ اس سال جتنے بھی حج کرنے والے آئے تھے میں نے ان کے حج کو قبول کر لیا۔ ایک بندے کا نام لے کر کے کہا کہ میں نے اس کا حج قبول نہیں کیا۔ وہ محدث بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیسی آواز ہے، اگنور کر دیا۔ دوسری رات پھر ہوئی تو پھر آواز آئی رات کے وقت کے جتنے بھی اس سال حج کرنے کے لیے آئے تھے میں نے ان کے حج کو قبول کر لیا، لیکن ایک بندے کا میں نے حج قبول نہیں کیا۔ تیسری رات پھر ہوئی، پھر غیب سے آواز آئی کہ جتنے بھی حج کے لیے آئے ہیں ان سب کے حج کو میں نے قبول کر لیا، لیکن ایک بندے کے حج کو میں نے قبول نہیں کیا۔
اس محدث نے اس بندے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اپنے تلامذہ اپنے شاگردوں کو کہا کہ اس کو ڈھونڈو تو صحیح، اس نے کیا کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے، کون سی اس نے اپنے اللہ کی بغاوت کی ہے کہ جس کی غیب سے آواز آتی ہے، آسمانوں سے آواز آتی ہے کہ کائنات کے لوگوں جتنے اس سال حج کرنے آئے تھے ان سب کے حج کو میں نے قبول کر لیا، نہیں کیا تو ایک نامی ایک شخص کے حج کو میں نے قبول نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے، اس نے کون سا پاپ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ یہ فرماتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ میں نے اس کے حج کو قبول نہیں کیا۔ بندہ مل گیا، اس محدث نے، اس اللہ کے ولی نے اس سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے تو نے کیا ہے، تیرا گناہ کون سا ہے، کون سی اللہ کی بغاوت کی ہے؟ اللہ تو وہ ہے کہ جس نے زندگی کے اندر بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیا، 100 قاتل کے آدمی کو بھی اس نے معاف کر دیا۔ اللہ تو اعلان کرتے ہیں کہ کتنا بھی گناہگار ہو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو نے کیا کیا ہے کہ اللہ تیرے حج کو قبول نہیں کر رہا، تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے سسکیاں برتے ہوئے کہا، اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں اپنی ماں کا نافرمان ہوں، میں اپنی ماں کا نافرمان ہوں۔ ایک دفعہ کسی بات پہ میری ماں نے ٹوکا، میں نے اس کے منہ کے اوپر تھپڑ مارا جس کی وجہ سے اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ خراب ہو گئی، اور میری ماں نے اس وقت